بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، صبح بیدار ہونے کے بعد کھڑکی کھول کر چند لمحے تازہ ہوا میں سانس لیں۔ اس سے جسم کو آکسیجن کی اچھی مقدار ملتی ہے اور دماغ زیادہ متحرک محسوس کرتا ہے۔ اگر آپ اسے روزانہ کا معمول کا حصہ بنائیں تو دن کا آغاز زیادہ تازگی اور توانائی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ کھانے سے کچھ دیر پہلے چند گھونٹ پانی پینے کی عادت ڈالیں۔ اس سے معدہ کھانے کے لیے بہتر طور پر تیار ہوتا ہے اور آپ سکون سے کھانا کھا سکتے ہیں۔ یہ سادہ سی عادت ہاضمے کو متوازن رکھنے میں مدد دے سکتی ہے۔ ناظرین، روزانہ چند منٹ کے لیے اپنی گردن اور کندھوں کی ہلکی اسٹریچنگ کریں۔ اس سے دن بھر بیٹھ کر کام کرنے کی وجہ سے ہونے والی اکڑن کم ہو سکتی ہے اور جسم زیادہ آرام دہ محسوس کرتا ہے۔ شام کے وقت تھوڑی دیر کھلی فضا میں بیٹھ کر دن بھر کی مصروفیات سے ذہن کو وقفہ دیں۔ یہ لمحے ذہنی سکون فراہم کرتے ہیں اور آپ کو اپنے خیالات کو ترتیب دینے کا موقع بھی فراہم کرتے ہیں۔ ناظرین، اپنے کام کے دوران ہر 1 گھنٹے بعد چند لمحوں کے لیے کھڑے ہو کر جسم کو حرکت دیں۔ یہ عادت جسم میں جمود کو کم کرتی ہے اور آپ کو زیادہ چست محسوس کرواتی ہے۔ سونے سے پہلے کمرے کی روشنی کو ہلکا کر دیں تاکہ دماغ کو آرام کا پیغام مل سکے۔ نرم ماحول نیند کو پرسکون بنانے میں مدد دیتا ہے اور آپ کو بہتر آرام بھی فراہم کر سکتا ہے۔ ناظرین، روزانہ اپنے دن کے اہم کاموں کی ایک مختصر فہرست لکھیں۔ اس سے آپ کے خیالات منظم رہیں گے اور دن زیادہ ترتیب کے ساتھ گزرے گا۔ ناظرین، کھانے کے دوران جلدی نہ کریں بلکہ ہر نوالہ سکون سے کھانے کی کوشش کریں۔ اس سے کھانے کا لطف بھی بڑھتا ہے اور آپ کو کم مقدار میں بھی اطمینان محسوس ہو سکتا ہے۔ صبح کے وقت ہلکی دھوپ میں چند منٹ گزارنا جسم کو قدرتی توانائی دیتا ہے۔ یہ عادت آپ کے دن کو زیادہ متحرک اور خوشگوار بنا سکتی ہے۔ ناظرین، دن کے اختتام پر چند لمحے اپنے دن کے مثبت پہلوؤں کو یاد کریں۔ یہ عادت ذہن میں شکر گزاری پیدا کرتی ہے اور آپ کو سکون کے ساتھ دن ختم کرنے میں بھی مدد فراہم کرتی ہے۔ ناظرین، اپنے کام کی جگہ کو غیر ضروری چیزوں سے صاف رکھیں۔ صاف اور منظم ماحول میں کام کرنا آسان محسوس ہوتا ہے اور اس سے توجہ بھی بہتر رہتی ہے۔ روزانہ تھوڑا وقت کسی ہنر یا دلچسپی کے کام کے لیے نکالیں۔ یہ عادت ذہن کو تازگی دیتی ہے اور زندگی میں خوشی کا احساس بھی بڑھا دیتی ہے۔ ناظرین، اپنے دن میں مسکراہٹ کو بھی جگہ دیں اور لوگوں سے خوش اخلاقی کے ساتھ ملیں۔ مثبت رویہ نہ صرف آپ کو بہتر محسوس کراتا ہے
بلکہ دوسروں کے ماحول کو بھی خوشگوار بناتا ہے۔ اگر آپ زیادہ دیر بیٹھ کر کام کرتے ہیں تو اپنے بیٹھنے کی انداز پر توجہ ضرور دیں۔ سیدھی کمر کے ساتھ بیٹھنے سے جسم کو زیادہ آرام ملتا ہے اور تھکن بھی کم محسوس ہوتی ہے۔ ناظرین، روزانہ چند لمحے اپنی سانسوں پر توجہ دینے کی مشق کریں۔ یہ سادہ عمل ذہنی دباؤ کو کم کرنے اور توجہ کو بہتر بنانے میں ہمیشہ مدد دے سکتا ہے۔ ناظرین، گھر کے کسی حصے میں ایک چھوٹا سا پودا رکھیں اور اس کی دیکھ بھال کریں۔ پودوں کی موجودگی ماحول کو خوشگوار بناتی ہے اور انسان کو سکون کا احساس بھی دیتی ہے۔ دن میں کبھی کبھار آنکھیں بند کر کے چند گہری سانسیں لینے کی مشق کریں۔ یہ عمل دماغ کو وقفہ دیتا ہے اور تھکن بھی کم محسوس ہوتی ہے۔ اپنی روزمرہ زندگی میں اعتدال کو ہمیشہ اہمیت دیں۔ متوازن عادت انسان کو زیادہ سکون دیتی ہے اور منظم زندگی گزارنے میں بھی مدد فراہم کرتی ہے۔ سونے سے پہلے چند صفحات کتاب پڑھنے کی عادت ضرور ڈالیں۔ یہ عادت دماغ کو آرام دیتی ہے اور نیند کے لیے بہتر ماحول پیدا کرتی ہے۔ ناظرین، دن میں ایک وقت ایسا رکھیں جب آپ اپنے خیالات کو ترتیب دیں۔ یہ عادت آپ کو بہتر فیصلے کرنے میں مدد فراہم کر سکتی ہے۔ اپنے ارد گرد کی چھوٹی چھوٹی خوبصورت چیزوں کو محسوس کرنے کی کوشش کریں۔ یہ عادت زندگی کے بارے میں مثبت احساس پیدا کرتی ہے۔ کبھی کبھار قدرت کے قریب وقت گزارنے کی بھی کوشش کریں۔ کھلی فضا میں چند لمحے گزارنا ذہنی سکون اور تازگی کا باعث بن سکتا ہے۔ اپنے جسم کے اشاروں کو سمجھنے کی کوشش کریں اور جب تھکن محسوس ہو تو مختصر آرام کریں۔ یہ عادت جسم کو متوازن رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ اپنے دن کی شروعات ایک مثبت جملے کے ساتھ کریں۔ یہ چھوٹی سی عادت آپ کے مزاج کو بہتر بنانے میں مدد دے سکتی ہے۔ اپنے کمرے میں ہلکی خوشبو یا تازہ ہوا کا انتظام کریں۔ اس سے ماحول زیادہ آرام دہ محسوس ہوتا ہے۔ ناظرین، روزانہ تھوڑا وقت اپنے خاندان کے ساتھ گزارنے کی کوشش کریں۔ یہ لمحات تعلقات کو مضبوط بناتے ہیں اور دل کو خوشی دیتے ہیں۔ دن میں ایک بار اپنے آپ کو مکمل سکون دینے کے لیے خاموش بیٹھیں۔ یہ عادت ذہنی توازن برقرار رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ اپنی زندگی میں سادگی کو اپنانے کی کوشش کریں۔ سادہ طرز زندگی اکثر زیادہ سکون اور اطمینان فراہم کرتا ہے۔ اپنے دن کو چھوٹے چھوٹے مقاصد میں تقسیم کریں۔ اس طرح کام کرنا آسان محسوس ہوتے ہیں اور آپ زیادہ منظم رہتے ہیں۔ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ مثبت عمل انسان کو اندرونی سکون دیتے ہیں اور ماحول کو بھی بہتر بناتے ہیں۔ ناظرین، اپنے دن میں تھوڑا وقت خاموشی کے لیے ضرور نکالیں، کیونکہ خاموشی ذہن کو آرام دیتی ہے اور خیالات کو بھی واضح کرتی ہے۔
ناظرین، روزانہ کسی نہ کسی نئی بات کے بارے میں سیکھنے کی کوشش کریں۔ یہ عادت ذہن کو متحرک رکھتی ہے اور سوچ کو وسیع تر بنا دیتی ہے۔ اپنے ارد گرد صفائی اور ترتیب برقرار رکھیں۔ صاف ماحول ذہنی سکون اور بہتر احساس پیدا کرتا ہے۔ دن میں چند لمحے مسکرا کر خود کو ہلکا محسوس کریں، کیونکہ مسکراہٹ ایک سادہ مگر مؤثر عادت ہے جو مزاج کو بہتر بنا سکتی ہے۔ ایک غریب صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو وہ بہت کمزور تھے۔ آپ نے انہیں کچھ کھجوریں دیں اور فرمایا کہ یہ کھاؤ، تمہارے لیے طاقت کا یہ سامان ہے۔ ان صحابی نے کھجوریں لیں، مگر راستے میں انہیں ایک اور بیمار شخص ملا جو ان سے بھی زیادہ کمزور تھا۔ انہوں نے تمام کھجوریں اسے دے دی۔ جب وہ واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے چہرے پر تازگی دیکھی۔ آپ نے فرمایا، تم نے اپنا علاج دوسرے کے لیے قربان کر دیا، مگر اللہ نے تمہیں اس سے بڑی شفا عطا کر دی۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ دوسروں کی مدد کرنا اور نعمت بانٹنا بذات خود ایک روحانی اور جسمانی شفا کا سبب بنتا ہے۔ ناظرین، اپنے کاموں کو ترجیح کے مطابق ترتیب دیں۔ اس سے وقت کے استعمال کا اندازہ بہتر ممکن ہوتا ہے اور دباؤ بھی کم محسوس ہوتا ہے۔ زندگی کی چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کو بھی اہمیت دیں، کیونکہ یہ عادت اعتماد کو بڑھاتی ہے اور حوصلہ برقرار رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ اپنے دن کے اختتام پر یہ سوچیں کہ آج آپ نے کیا اچھا کیا۔ یہ عادت خود احتسابی اور بہتری کی راہ دکھانے میں مدد دیتی ہے۔ اپنی توانائی کو مثبت کاموں میں استعمال کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ مثبت سرگرمیاں زندگی میں خوشی اور سکون لاتی ہیں۔ کبھی کبھار اپنی مصروف زندگی سے تھوڑا وقت لے کر قدرتی مناظر کو دیکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ لمحے ذہن کو تازگی فراہم کرتے ہیں۔ ناظرین، حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو وہ عمل زیادہ پسند ہے جو ہمیشہ کیا جائے، چاہے وہ عمل تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ ناظرین، سبز چائے میں ادرک ڈال کر پی لینے سے چہرے کی جھریاں نہیں بنتی۔ زیادہ پانی پینے سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے اور انسان جلد کی بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ ہفتے میں ایک بار بالوں کو کچے دودھ سے دھوئیں تو بال مضبوط اور چمکدار ہو جاتے ہیں۔ ٹھنڈا پانی کم پیا کریں، یہ چہرے پر جھریاں پیدا کرتا ہے۔ ٹھنڈی چیزوں کا زیادہ استعمال معدے کو ہمیشہ کمزور کر دیتا ہے۔ دودھ میں الائچی ڈال کر پینے سے بدن کی تھکن کم ہو جاتی ہے اور نیند سکون آور ہو جاتی ہے۔ دودھ میں سیب کا رس ملا کر پینے سے چہرے پر نکھار آتا ہے اور دل کو تقویت ملتی ہے۔ کھیرے کا استعمال کرنے والے افراد کو سانس کی بیماری نہیں ہوتی اور ان کا چہرہ ہمیشہ تر و تازہ رہتا ہے۔ ناظرین، اگر ہونٹ کالے پڑ جائیں تو دہی کی بلائی لگا کر سو جائیں، صبح تک ہونٹ سرخ اور نرم ہو جائیں گے۔ اگر ذہنی ٹینشن زیادہ ہو
تو پانی زیادہ پئیں، دماغ کو سکون ملے گا۔ پستہ دماغ کو طاقت دیتا ہے، پیاس مٹاتا ہے اور جسم کو کئی بیماریوں سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ بڑی الائچی چبا لینے سے الٹی کی شکایت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر پیٹ میں درد ہو تو بڑی الائچی چبائیں اور اوپر سے نیم گرم پانی ڈال لیں۔ روزانہ نہار منہ گرم پانی میں 1 چمچ شہد پینے سے موٹاپا کم ہونے لگتا ہے۔ ادرک اور لیموں کا رس زیتون کے تیل کے ساتھ نیم گرم پانی میں ملا کر پینے سے گردوں اور جگر کی صفائی ہوتی ہے۔ ہلدی کو شہد میں ملا کر چہرے پر لگانے سے کیل، مہاسے اور تانے ختم ہو جاتے ہیں۔ پودینے اور میتھی کے پتے پیس کر ان کا رس چہرے پر لگانے سے چہرے کی چھائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اپنے دن میں دوسروں کے لیے نیک خواہشات رکھنے کی عادت ڈالیں۔ مثبت سوچ انسان کے مزاج کو نرم اور پرسکون بنا دیتی ہے۔